ایلو ویرا کا استعمال انسداد سوزش خصوصیات کے سبب جلد کی الرجی کے علاج کے لیے بہترین ہے۔ ناشتہ نہ کرنے یا بہت دیر سے کرنے سے خون میں شکر کی سطح معمول سے کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجہ میں دماغ کی افزائشی مواد میں کمی ہو جاتی ہے اور دماغ میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ کھانے سے دماغ کی شریانیں سخت ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجہ میں دماغی صلاحیت کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ آئی پینسل کی خوبصورتی کو بڑھانے کا طریقہ۔ اگر خواتین چاہتی ہیں کہ آئی پینسل کی نوک باریک اور صاف ہو تو اسے دوبارہ تراشنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے فریز کر لیں۔ اس طرح یہ تراشنے کے دوران ضائع بھی کم ہوگی اور پھیلنے کا خطرہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ اسے زیادہ عرصہ کے لیے استعمال کر سکیں گی۔ تمباکو نوشی متعدد دماغی سکڑاؤ پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجہ میں انزائمز کی بیماری ہو سکتی ہے۔ زیادہ شکر والی خوراک کے استعمال کی زیادتی سے خون میں شکر کی سطح مطلوب مقدار سے بڑھ جاتی ہے، جو لحمیات اور افزائشی مواد کے انجذاب کو روکتی ہے، جس سے اصل غذائیت میں کمی ہوتی ہے اور اس کا دماغ کی نشو و نما پر برا اثر پڑتا ہے۔ انسان کے بدن میں دماغ باقی اعضاء کی نسبت زیادہ آکسیجن لیتا ہے۔ آلودہ ہوا میں سانس لینے سے دماغ آکسیجن کی مطلوبہ مقدار سے محروم رہتا ہے، جس کے نتیجہ میں دماغ کی صلاحیت یا کارکردگی میں کمی آتی ہے۔ مناسب نیند کرنے سے دماغ کو آرام ملتا ہے اور اس کی افزائش مناسب ہوتی ہے۔ نہ سونا یا بہت کم سونا دماغ کی خلیوں کے فنا ہونے میں سرعت پیدا کرتا ہے۔ بیماری کے دوران دماغ کا زیادہ استعمال، یعنی زیادہ باتیں کرنے یا کتاب پڑھتے رہنے سے دماغ کی تاثیر کم ہوتی ہے اور دماغ پر مزید برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ نشاط انگیز غور و فکر دماغ کی غذا ہے۔ اس سے احتراز دماغ کو سکیڑ دیتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں تربوز کا استعمال صحت کے ساتھ ساتھ روح کو تازہ رکھنے کے لیے مفید تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے بیج کے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ ماہرین کی جانب سے کی گئی ایک تحقیق کے مطابق تربوز کے بیج دل کے امراض کے ساتھ ساتھ ذیابیطس اور جلد کے لیے بھی مفید ہیں۔ تحقیق کے مطابق تربوز کے بیج میں شامل آئرن، پوٹاشیم اور وائٹامن بالوں کو مضبوط بناتا ہے اور چہرے پر موجود داغ دھبے دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اکثر افراد تربوز میں سے بیج نکال کر پھینک دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کے فوائد سے لا علم ہوتے ہیں۔ سبزی ہو یا پھل، ان کو دھونے کے بعد چھیلنا پڑتا ہے، جو کہ سب سے بڑا اور اہم کام ہے، کیونکہ بعض اوقات چھلکوں میں مٹی یا جراثیم لگے رہ جاتے ہیں اور یہ ہمارے کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اکثر پیٹ درد اور دیگر مسائل بھی ہو جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں سبزیاں اور پھلوں کو چھیلنے کے لیے چھری کا استعمال بے شک بہت عام ہے، مگر چھری سے چیزوں کو چھیلنے سے ہاتھ کٹ بھی جاتا ہے۔ اس لیے آج وومن کارنر سے جانیے بغیر چھری کے سبزیوں کو چھیلنے کا ایک آسان طریقہ، جس سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور سخت سے سخت چھلکے بھی آسانی سے اتر جائیں گے۔ پیلرز کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا چھلکا باریک اتارنا ہے تو آپ پیلر کو ہلکے ہاتھ سے استعمال کریں، اور اگر موٹا چھلکا اتارنا ہے تو سختی سے پیلر کو پکڑیں اور چھیل لیں۔ پیلر سے چھیلنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی بھی رسدار سبزی یا پھل کو چھیلتے ہیں تو اس سے نکلنے والا پانی آپ کی آنکھوں میں نہیں جاتا۔ فریج کی چمک کو برقرار رکھنے کا طریقہ۔ فریج کی چمک کو برقرار رکھنے کے لیے المونیا کے چند قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر اس محلول سے فریج کو صاف کر لیا جائے اور بعد میں اسے کسی نرم کپڑے سے خشک کر لیا جائے تو اس طریقے سے فریج کی چمک برقرار رہے گی۔ فریج سے پھلوں کی مہک ختم کرنے کا طریقہ۔ فریج میں مختلف پھل جیسے کہ سیب اور خربوزہ وغیرہ رکھے جائیں تو پانی میں بھی ان کی مہک آنے لگتی ہے، اس لیے تمام خوشبو والے پھلوں کو پلاسٹک کے لفافوں میں بند کر کے فریج میں رکھا جائے، جس سے پھل ٹھنڈے اور محفوظ رہیں گے اور ان کی مہک دوسری چیزوں میں بھی داخل نہیں ہوگی۔ سخت بالوں کو نرم کرنے کا طریقہ۔ سخت بالوں کو نرم اور ملائم کرنا ہو تو نہانے سے پہلے ان پر روغن بادام یا روغن ناریل لگا دیا جائے اور اچھی طرح سے مساج کیا جائے۔ اس طریقے سے بال نرم و ملائم ہو جاتے ہیں اور ان کی جڑیں بھی بے حد مضبوط ہو جاتی ہیں۔ باورچی خانے سے مکھیاں ختم کرنے کے لیے جھاڑ پونچھ کر چولہے پر نمک اور کپڑے دھونے والا سوڈا ڈال کر گرم پانی سے فرش کو دھو لیا جائے۔ اس طرح گھی وغیرہ سے جمی ہوئی چکنائی صاف ہو جائے گی
اور دیگر کیڑے مکھیاں وغیرہ بھی مکمل ختم ہو جائیں گے۔ اور بلینڈر میں ڈال کر ہموار سا گودا بنا لیں۔ اس گودے کو شیشے کی صاف ستھری بوتل میں ڈال کر ریفریجریٹر میں رکھ دیں۔ آم کا گودا اگلے 6 مہینوں تک قابل استعمال رہے گا۔ آڑو، ایک بڑے دیگچے میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھیں۔ پانی ابل جائے تو آڑو اسی کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر پکنے دیں۔ کسی برتن میں ٹھنڈا پانی اور برف ڈال دیں اور 2 سے 3 منٹ آڑو کو پکانے کے فوراً بعد برف کے پانی میں ڈال کر آڑو کا چھلکا اتار کر ٹکڑے کر لیں۔ برتن لیں اور اس میں آدھا گلاس پانی ڈال کر تھوڑا سا نمک یا آدھے لیموں کا رس ملائیں۔ پھر ایک بڑا چمچ شکر ملائیں اور آڑو کے ٹکڑے اچھی طرح اس مکسچر میں ملا لیں۔ پھر ایک ایئر ٹائٹ بیگ میں آڑو کے ٹکڑے مکسچر سمیت ڈال کر فریزر میں رکھ دیں۔ پپیتا دھو کر چھیل لیں اور بیج نکال کر ٹکڑے کر لیں۔ پپیتے کے ٹکڑوں کو بلینڈر میں ڈال لیں اور پلپ بنا لیں۔ اس پلپ کو آئس کیوب والی ٹرے میں ڈال کر جما لیں اور پھر ان جمے ہوئے کیوبز کو ایئر ٹائٹ بیگ میں ڈال کر محفوظ کر لیں۔ جامن کو دھو کر 2 سے 3 ٹکڑوں میں کاٹ لیں اور ایئر ٹائٹ بیگ میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیں۔ کھارا پانی قدرتی طور پر درد کش ہوتا ہے اور یہ دانت کے درد کا آسان اور مؤثر نسخہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آدھا چائے کا چمچ نمک 1 گلاس گرم پانی میں ملائیں اور ماؤتھ واش کے طور پر استعمال کریں۔ یہ نسخہ متاثرہ دانت کے ارد گرد کی سوجن کی روک تھام بھی کرتا ہے۔ جب کبھی تھکاوٹ محسوس ہو اور مزاج بھی خراب ہو تو یہ چیزیں کھا لیا کریں۔ یقیناً آپ کو مزاج اور صحت میں بہتری محسوس ہوگی۔ کیلے میں وٹامن B6 وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو مزاج بہتر کرنے والے ہارمونز کا اخراج کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے خوراک میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کیا جائے۔ دالوں میں وٹامن B وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو جسم میں مزاج بہتر کرنے والے ہارمونز کا اخراج کرنے میں بے حد مددگار ثابت ہوتا ہے۔ خشک میوہ جات اور بیج غذائیت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ یہ مزاج کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ کھانے سے انسان کا مزاج بہتر ہو سکتا ہے جبکہ اس میں موجود شکر انسان کا مزاج صحیح کرنے کے ساتھ ساتھ دماغ کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔